السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، ہمارے فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام کو فالو کر لیں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہن بھائیوں، عملیات سیکھنے کے لیے مدرسہ فاطمۃ الزہرا للبنات سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت بہن بھائی ایسے ہیں، اور ایک میری بہن آسٹریلیا سے ہے اور کینیڈا سے ہے، ایک میری بہن انڈیا سے ہے، ایک میری بہن سعودی عربیہ سے ہے۔ ان سب بہنوں نے روحانیت کے لیے ایک بات بولی ہے کہ روحانی آنکھ کا عمل بتائیں، باطنی آنکھ کا عمل بتائیں، روحانی نگاہ کا عمل بتائیں کہ پریوں کو دیکھیں، کیسے دیکھیں، عمل کریں، موکل کو دیکھیں تو کیسے دیکھیں۔ آج اس کا خاص عمل، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی جتنی بھی قدر کی جائے کم ہے۔ بے حساب محبت اور چاہت رکھنے والا، اور بہت سی پریاں آپ کے تابع، موکل آپ کے تابع ہو سکتے ہیں یا آپ سے محبت رکھ سکتے ہیں اگر یہ عمل کریں گے تو۔ بہت سے ایسے بہن بھائی بہت پریشان اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، بہت تکلیف میں ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ خاص عمل ہے۔ بہت سی مائیں پریشان ہوتی ہیں، بہت سی مائیں بیٹیوں کے رشتوں کے لیے، بیٹوں کے رشتے کے لیے پریشان، ان کے لیے بھی یہ عمل ہے۔ عمل کا خاص طریقہ میں آپ کو سمجھاؤں گی، لیکن آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کی آرزو مت کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو، اور اگر بد ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لو۔ تو پیارے بہن بھائیوں، مرنا تو ایک دن ہے ہی، لیکن آرزو ایسی کریں کہ آپ عبادت کر لیں، ذکر کر لیں، مرنے سے پہلے آپ اللہ کو راضی کر لیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہے اس پہ معافی تلافی کر لیں، 2 توبہ کے نفل پڑھیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں، فوراً معافی ہو جاتی ہے۔ جتنے بھی ڈھیروں سمندر سے بھی جتنے اس کے اندر قطرے ہیں، پانی ہے، اس سے زیادہ بھی آپ کے گناہ ہوں گے تو معاف ہو جائیں گے۔ تو آپ اللہ سے معافی مانگ کر تو دیکھیں، ٹھیک ہے۔ آج روحانی نگاہ کا پری کو ہاتھوں پر دیکھنے کا عمل، ٹھیک ہے، بند آنکھوں کے پیچھے، بند پردوں کے پیچھے، دونوں آنکھوں کے درمیان پری کو دیکھنے کا عمل، خاص عمل میں آپ کو سمجھاؤں گی، لیکن ناجائز اس کا استعمال آپ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں انہیں یہی نہیں پتہ کہ جو نگاہ ہے، روحانی آنکھ کا جو حصہ ہے، سمجھ لیں یہ ایک آنکھ ہے، یہ ایک آنکھ ہے۔ ہر انسان کے چہرے پہ 2 آنکھیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 2 آنکھوں کے درمیان جو حصہ ہے نا، وہ تیسری آنکھ کا حصہ ہے، اس کو نگاہ کہتے ہیں۔ اللہ کا خاص کرم ہونا، اللہ پاک جب اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں نا تو اس کو کشف قلوب کر دیتے ہیں، یعنی یہاں سے نگاہ جو تیسری آنکھ ہے اس کو بھی اوپن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں روحانی نگاہ، باطنی آنکھ، روحانی آنکھ۔ آج میں آپ کو اس کا خاص عمل سمجھاؤں گی۔ اور اگر باطنی آنکھ پہلے دن ہی اگر آپ کی اوپن ہو جائے تو آپ ہتھیلی کے اوپر، یعنی ہاتھ کے تلے کے بالکل سینٹر میں، سیدھے ہاتھ کے، ٹھیک ہے، یہ دائرہ کالے مارکر سے لگائیں، ٹھیک ہے۔ لگانے کے بعد اس کے اوپر ہلکا سا چنبیلی کا تیل لگا دیں تاکہ خوشبو پیدا ہو جائے۔ تو پھر آپ جو عمل سمجھانے لگی ہوں اس کو آپ غور سے سنیں۔ بدھ کے دن یہ عمل کیجئے گا، عشاء کی نماز کے بعد عمل کیجئے گا۔ عمل جب کریں تو اندھیرا مطلب کہ ہو، زیادہ روشنی نہ ہو، صرف موم بتی جتنی روشنی ہو تو کافی ہے۔ 3 بار دروشی پڑھنا ہے، جو سورہ کوثر ہے 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار پڑھنے کے بعد جب آپ اس ہاتھ کی ہتھیلی کے دائرے کے اوپر دم کریں گے نا، پھونک ماریں گے، تو آپ کے سامنے جس پری کا یہ عمل ہے سورہ کوثر کا، تو وہ حاضر ہوگی ہاتھ کی ہتھیلی پر، ٹھیک ہے۔ یہ ایک الگ عمل ہے، باطنی آنکھ کا ایک الگ عمل ہے۔ پہلے پری کی دنیا کا عمل، یعنی پری کو حاضر کرنے کا ہاتھ پر، وہ سمجھا رہی ہوں۔ پھر آپ نے یہ عمل جو انسا ہے 3 دن کرنا ہے۔ پری حاضر ہو بھی جائیں یا آپ کو روشنی نظر، یہ جو بلیک دائرہ ہے، کالا دائرہ ہے، یہ بالکل صاف رنگ کا ہو جائے گا، سفید ہوگا، چمکتا ہوگا، ٹھیک ہے۔
اور جو آپ نے چنبیلی کا تیل لگایا ہوگا ہاتھ کی ہتھیلی پر، یقین مانیں کہ اس میں بھی چمک پیدا ہو جائے گی، اور وہ اس میں بھی آپ واضح روشنی میں آپ کو یہاں پر نظر آیا کریں گی، ایک جو مخلوق ہوتی ہے پری کی وہ نظر آیا کرے گی۔ اب سورہ کوثر کو پڑھنے کا طریقہ، سورہ کوثر 33 بار، اقسمت علیکم عجب میکائیل، اقسمت علیکم عجب میحائیل، میحائیل، ٹھیک ہے۔ سورہ کوثر 1 مرتبہ پڑھیں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے یہ والی عبارت پڑھنی ہے، اقسمت علیکم عجب میکائیل، اقسمت علیکم عجب میحائیل، پری حاضر شو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ سورہ کوثر پڑھی اور پھر یہ دعا کی، پھر دوسری دفعہ پڑھی، پھر یہ دعا کی، ٹھیک ہے۔ یہ پری حاضر شو ضرور کہنا ہے، اور جب آپ سورہ کوثر کو پوری پڑھ لیں اس کے بعد 3 مرتبہ پھر دروشی پڑھیں اور اس حصے پہ دم کریں۔ 3 دن یہ عمل آپ نے کرنا ہے، اور پری آپ کے جیسے تابع کہہ لیں یا آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گی۔ الحمدللہ یہ عمل پری کا تھا۔ اب جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں ان کی روحانی آنکھ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے 33 مرتبہ سورہ کوثر کو اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اپنی ہاتھوں پر دم کریں۔ ہاتھوں پر دم کرنے کے بعد دونوں آنکھوں کے درمیان اپنے ہاتھ کو لگائیں، ٹھیک ہے۔ اپنی آنکھوں پر بھی لگائیں، اپنے دونوں آنکھوں کے درمیان والے حصے پہ بھی اپنے ہاتھوں پر دم کر کے، انگلیوں پہ دم کر کے اپنی آنکھوں پہ پھیر لیں، یا سینٹر والے جو آنکھوں کا حصہ ہوتا ہے وہاں پر لگائیں، تو آپ کی روحانی آنکھ، باطنی آنکھ، تھرڈ آئی وہ اوپن ہو جائے گی انشاءاللہ۔ 3 دن میں ہوگی پر، ٹھیک ہے۔ پہلے دن آپ آنکھیں بند رکھیں گے اور کسی بات کا خیال نہ کریں گے، اور صرف آپ کا عمل سے تعلق ہے تو آپ صرف عمل کو دیکھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پری تو حاضر ہوگی اور باطنی نگاہ کا بھی مسئلہ حل ہوگا، اور باطنی نگاہ سے بھی آپ بہت سارے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے جب باطنی آنکھ اوپن کر لی اور پری کی بھی حاضری کر لی، اب سورہ کوثر کا ایک خاص عمل میں آپ کو مراد پوری کرنے کا سمجھانے لگی ہوں۔ سورہ کوثر کو 33 مرتبہ پڑھ کر اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 3 دن میں آپ کی جو مراد ہے یہ بہت بڑی مراد، جس میں آپ کی 70,000 حاجات بھی ہو سکتی ہیں۔ تو 3 دن میں آپ کا، جیسے بہت سے ایسے بہن بھائی میرے پاس آتے ہیں جن کو رزق کی تنگی اور جن کو اپنے پیار کو پانے کے لیے، اپنے پیاروں کو حاصل کرنے کے لیے مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ 3 دن میں اپنی اس مراد کو پورا کر سکتے ہیں۔ اب سورہ کوثر کو جب 33 مرتبہ مراد پورا کرنے کے لیے پڑھیں گے تو تب بھی ہم یہ عزائم جو ان سے ہے اقسمت علیکم والا ضرور پڑھیں گے۔ سورہ کوثر کو 33 مرتبہ پڑھا، پھر دروشی پڑھ لیا، پھر یہ والی عزامت جو ان سے ہے وہ ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور پری حاضر شو نہ کہیں، پری حاضر شو نہ کہیں تو پری حاضر ہوگی، بس یہ والی عزائمت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اقسمت علیکم عجب میکائیل، ٹھیک ہے۔ اقسمت علیکم عجب میحائیل، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے بس پڑھنی ہے۔ اور مراد کیا مراد ہے آپ کی؟ پریشان ہے، رزق کی وجہ سے پریشان ہے، پیسوں کی وجہ سے پریشان ہے، دولت کی وجہ سے پریشان ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ گھر میں فاقہ کشی ہے، رشتے نہیں ہو رہے، میاں بیوی کا مسئلہ ہے، شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، محبت کا مسئلہ ہے، اپنے پیاروں کو پانے کا مسئلہ ہے، تو مراد کے لیے جو بھی دعا مانگیں گے صبح تک پوری ہو جاتی ہے۔ 3 دن اس لیے بولا ہے کہ 3 دن ایک پکی بندی لگتی ہے۔ پکی بندی کا مطلب ہوتا ہے کہ عمل کی ایک میعاد ہوتی ہے، اس کو پکا کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ عمل ہمیشہ قابو میں رہے۔ تو پھر یہ آپ عمل ضرور کیجئے گا اپنی مراد کو پانے کے لیے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جو بھی اس کا ناجائز استعمال کریں گے مراد پانے کے لیے، وہ نقصان اٹھائیں گے۔ ایک بھائی کو ہم نے جب یہ عمل دیا تو اس نے غلط استعمال پتہ کیا کیا؟ اس نے لاٹری نکالنے کے لیے جیسے پرائز بانڈ ہوتے ہیں، وہ بھائی UK کے تھے، انہوں نے لاٹری نکالنے کے لیے اس کا استعمال کیا، تو
لاٹری تو ان کی مطلب کہ کیا نکلی ہوگی، الٹا وہ ان کا نقصان ہوا، کیونکہ جو حرام کام ہے، حرام چیز ہے، وہ اب جس میں ایک ذرہ نوالا بھی کسی کے پیسے میں حرام شامل ہو جائے تو اس کی 40 دن دعا قبول نہیں ہوتی، اس کے کھانے رزق میں برکت نہیں ہوتی، اس کی اولاد بھی نافرمان ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے حلال رزق کا تعین کرنا ہے، اللہ پاک اس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ مراد پانے کے لیے آپ رزق کا بھی عمل کریں، بالکل جس طرح میں نے سمجھایا ہے، تو دعا رزق کی کر لیں۔ جو دل میں مراد ہوگی، مراد ہوتی ہے دلوں کی، دل میں مراد ہوتی ہے، جو بھی مراد آپ کی ہوگی دل میں، وہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ مجھ سے جو عملیات سیکھتے ہیں، یہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں، میں اس لیے ڈیٹیل سے سمجھاتی ہوں تاکہ کہیں پر بھی کوئی کمی نہ رہ جائے، تاکہ اگر آپ عملیات سیکھ رہے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں یا عمل کر رہے ہیں تو اس میں بالکل بھی کوئی غلطی نہ ہو۔ کوئی غلطی ہو تو ایک دفعہ ضرور پوچھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ تمام ویڈیو مدرسہ فاطمہ الزہرا کی طرف سے پیش کی جا رہی ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام، سٹی، کنٹری موجودہ اور مسئلہ بیان، یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تب بھی رابطہ کریں، اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے، یہ کوئی فن یا انٹرٹینمنٹ نہیں ہے۔ اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کریں اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کریں۔ آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں، ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی۔ جزاک اللہ۔